بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی، اللہ سے ڈریں اور کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کریں۔ اللہ یقیناً بڑا جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اور آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے اس کی اتباع کریں۔ اللہ تمہارے اعمال سے یقیناً خوب باخبر ہے۔ اور اللہ پر توکل کریں اور ضامن بننے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ نے کسی شخص کے پہلو میں دو دل نہیں رکھے ہیں، اور تمہاری ازواج کو جنہیں تم لوگ ماں کہہ بیٹھے ہو ان کو اللہ نے تمہاری مائیں نہیں بنایا، اور نہ ہی تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے بنایا۔ یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں، اور اللہ حق بات کہتا ہے اور سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو، اللہ کے نزدیک یہی قرین انصاف ہے۔ پھر اگر تم ان کے باپوں کو نہیں جانتے تو یہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں، اور جو تم سے غلطی سے سرزد ہو جائے اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، البتہ اس بات پر جسے تمہارے دل جان بوجھ کر انجام دے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا رحیم ہے۔ نبی مومنین کی جانوں پر خود ان سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہے، اور نبی کی ازواج ان کی مائیں ہیں، اور کتاب اللہ کی روح سے رشتہ دار آپس میں مومنین اور مہاجرین سے زیادہ حقدار ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں پر احسان کرنا چاہو، یہ حکم کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اور جب ہم نے انبیاء سے عہد لیا، اور آپ سے بھی، اور نوح سے بھی، اور ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، اور ان سب سے ہم نے پختہ عہد لیا تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کرے، اور کفار کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی وہ نعمت یاد کرو جو اس نے تم پر کی، جب لشکر تم پر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر آندھی بھیجی اور تمہیں نظر نہ آنے والے لشکر بھیجے، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے خوب دیکھ رہا تھا۔ جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے، اور جب آنکھیں پتھرا گئیں اور دل منہ کو آ گئے، اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس وقت مومنین خوب آزمائے گئے اور انہیں پوری شدت سے ہلا کر رکھ دیا گیا۔ اور جب منافقین اور دلوں میں بیماری رکھنے والے کہہ رہے تھے اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھا، اور جب ان میں سے ایک گروہ کہنے لگا اے یثرب والو، تمہارے لیے یہاں ٹھہرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بس لوٹ جاؤ، اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے اجازت طلب کر رہا تھا یہ کہتے ہوئے ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے، وہ صرف بھاگنا چاہتے تھے۔ اور اگر دشمن ان پر شہر کے اطراف سے گھس آتے پھر انہیں اس فتنے کی طرف دعوت دی جاتی تو وہ اس میں پڑ جاتے اور اس میں صرف تھوڑا ہی توقف کرتے، حالانکہ پہلے یہ لوگ اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ پیٹ نہیں پھیریں گے، اور اللہ کے ساتھ ہونے والے عہد کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ کہہ دیجئے اگر تم لوگ موت یا قتل سے فرار چاہتے ہو تو یہ فرار تمہیں فائدہ نہ دے گا، اور زندگی کی لذت کم ہی حاصل کر سکو گے۔ کہہ دیجئے اللہ سے تمہیں کون بچا سکتا ہے اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا تم پر رحمت کرنا چاہے تو کون روک سکتا ہے؟ اور یہ لوگ اللہ کے سوا کسی کو نہ ولی پائیں گے اور نہ مددگار۔ اللہ تم میں سے رکاوٹیں ڈالنے والوں کو خوب جانتا ہے، اور ان کو جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں ہماری طرف آؤ، اور جو جنگ میں کبھی کبھار ہی شرکت کرتے ہیں، تم سے دریغ رکھتے ہیں، چنانچہ جب خوف کا وقت آ جائے تو آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ آنکھیں پھیرتے ہوئے ایسے آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں جیسے کسی مرنے والے پر غشی تاری ہو رہی ہو۔ پھر جب خوف ٹل جاتا ہے تو وہ مفاد کی حرص میں چرب زبانی کے ساتھ تم پر بڑھ چڑھ کر بولیں گے یہ لوگ ایمان نہیں لائے، اس لیے کہ اللہ نے ان کے اعمال حبط کر دیے، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ خیال کر رہے ہیں کہ ابھی فوجیں گئی نہیں ہیں، اور اگر وہ پھر حملہ کریں تو یہ آرزو کریں گے کہ کاش صحرا میں دیہاتوں میں جا بسیں اور تمہاری خبریں پوچھتے رہیں، اگر وہ تمہارے درمیان ہوتے تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیتے۔ بے تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور روز آخرت کی امید رکھتا ہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ اور جب مومنوں نے لشکر دیکھے تو کہنے لگے یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا، اور اس واقعے نے ان کے ایمان اور تسلیم میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔